اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله فقلت نعم
إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي:
إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اسلام کی حیات کا یہ معجزہ سنو، میں اب غدیر پڑھتا ہوں، تم واقعہ سنو، سنو غدیر ہے یہ حق کی تصویر ہے یہ، سنو غدیر ہے یہ حق کی تصویر ہے یہ، اللہ کے رسول جو حج کر چکے ادا، مکے سے نکل کر جو ابھی آئے مدینہ، تب راستے میں واقعہ ایک رونما ہوا، وہ واقعہ ستون ہی پھر دین کا بنا، اس واقعے کے عشق میں کتنے اسیر ہیں، اس واقعے کا نام تو لوگو غدیر ہے، سنو غدیر ہے یہ حق کی تصویر ہے یہ، خالق نے کہا بات سنو میری مصطفیٰ، پیغام یہ پہنچا دو جو میں نے تمہیں دیا، خالق نے سخت لہجے میں پھر ان سے یہ کہا، غر کام یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، حیدر کی ولایت سنو دی کا اصول ہے، حیدر کی ولایت نہیں پھر دی فضول ہے، سنو غدیر ہے یہ حق کی تصویر ہے یہ، یوں آسمان سے آیت بلغ ہوئی نازل، اللہ کہہ رہا ہے بھلا کون ہے قابل، حیدر کے سوا ایسا شرف کس کو ہو حاصل، تم بات میری کہہ دو کہ جو بھی ہو مقابل، جس سے بھی تم کو خطرہ ہے اس کو ہراؤں گا، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں میں بچاؤں گا، سنو غدیر ہے یہ حق کی تصویر ہے یہ، پیغام یہ دینا ہے ابھی سب کو رکاؤ، سلمان تم یہ بات ابھی سب کو سناؤ، خیر العمل کی تم یہ صدا آج لگاؤ، یہ سن کے شیخ اپنے کلیجے کو جلاؤ، نسبت غدیر سے جو یہ جملے کو مل گئی، خیر العمل عزام تیری اس لیے نہیں، سنو غدیر ہے یہ حق تصویر ہے یہ،
پھر سب سے مخاطب ہوئے اور بولے مصطفیٰ، نفسوں پہ تم سے زیادہ تمہارے ہے حق میرا۔ جی ہاں رسول سب کے لبوں پر تھی یہ صدا، حیدر کو پھر اٹھا کے محمد نے یہ کہا، مولا ہوں جس بھی فرد کا میں کائنات میں، اس کے علی بھی مولا ہے اب میرے ساتھ میں۔ سنو غدیر ہے یہ، حق کی تصویر ہے یہ۔ حارث نے پھر رسول سے جا کر کیا سوال، یہ حکم ہے خدا کا ہے یا آپ کا خیال؟ مجھ کو تو لگ رہا ہے کہ آپ کی ہے چال، پتھر گرے گا مجھ پہ جو ہو حکم ذوالجلال۔ پتھر کی سزا مانگ لی کتنا غرور تھا، تو مر گیا ہے بغض علی کا قصور تھا۔ سنو غدیر ہے یہ، حق کی تصویر ہے یہ۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم۔ سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سنو غدیر سنو، 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 سنو غدیر سنو۔ کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں، رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں، ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں، منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں۔ یہ دین حق یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو، جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر نہ ہو۔ سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو۔ غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مملکت مرتضیٰ کو کہتے ہیں، غدیر منزل اہل وفا کو کہتے ہیں، غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں۔ بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے۔ سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو۔ صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے، وقار بوذر و سلمان بھی غدیر سے ہے، دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے۔ کوئی نشان کوئی خط کوئی لکیر نہیں، وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں۔ سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو۔ ہوئی رسول کے ہاتھوں ادائے فرض غدیر،
محیط عالم امکان ہے طول و عرض غدیر، اتر سکے گا نہ اہل فلک سے قرض غدیر، بلندیوں کے لیے رہنما ہے عرض غدیر، نجوم ٹاک کے روشن جہاں بنائے گئے، اسی زمین کے لیے آسماں بنائے گئے۔ غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو، خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے، میان کا سائے دل زہر گھولنے والے، زبان فاق کے لہجے میں بولنے والے، خلاف سید لولاک بولنے والے، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو، بہار حسن عبادت کا نام ہے کعبہ، کمال عشق و محبت کا نام ہے کعبہ، فہیم رمز ولایت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں، وہ آئینے کو سیاہی سے صاف کرتے ہیں۔ سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو 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 سنو غدیر سنو۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اس عظیم خوشی کی مبارکباد، عید اکبر، عید اللہ الاکبر کی مبارکباد ایک صلوات کے ساتھ اپنے آخری امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی اور اس عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، سب سے بڑی عید ہے اسلامک ہسٹری کی، اسلامی تاریخ کی، صرف شیعوں کی عید نہیں بلکہ کائنات کی عید ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی عید ہے۔ عیدیں بہت ہیں لیکن اس عید کو عید اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑی عید، اور عید اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی عید۔ ماہ رمضان کی عید میں جب آپ قنوت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، اللہ تو نے اسے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، تو نے اس عید کو مسلمانوں کی عید بنایا ہے۔
عید الفطر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کی عید ہے. سیم یہی جملہ عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عیدا، تو عید الاضحیٰ بھی مسلمانوں کی عید ہے. تو عزیزان محترم، مسلمان بندے ہیں، اللہ اکبر ہے. تو جو مسلمانوں کی عید ہے وہ عید الفطر اور عید القربان ہے، اور جو اکبر کی عید ہے اسے عید غدیر کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عید الفطر آتی ہے کب؟ جب ماہ رمضان کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں. جب روزے مکمل ہو جائیں اس وقت جو عید آئے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور جب اللہ کا دین مکمل ہو جائے اس وقت جو عید آئے اسے عید غدیر کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، عید غدیر اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمتیں تمام کر دیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین سے آج راضی ہو گیا، تمہارے اسلام سے آج راضی ہو گیا. الیوم، آج راضی ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی، آج دین مکمل ہو گیا، آج تمہارے دین سے راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا. دین میں سب کچھ تھا، پوری توجہ رکھیے گا. دین میں نماز تھی، دین میں روزہ تھا، دین میں حج تھا، دین میں اخلاق تھا، دین میں صلہ رحم تھا، دین میں صدقے کا حکم تھا، دین میں زکوٰۃ کا حکم تھا، دین میں امر بالمعروف کا حکم تھا، دین میں نہی عن المنکر کا حکم تھا، دین میں ساری اچھائیوں کا حکم تھا. لیکن دین میں علی نہیں تھا تو دین انکمپلیٹ تھا، دین ادھورا تھا. جب علی آ گئے، جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا غدیر میں، تب اللہ نے کہا آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، اسلام کمپلیٹ ہو گیا. اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ جب ہمارا دین علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو تم نے جس اسلام کو قبول کیا ہے تمہارا دین بغیر علی کے کہاں سے قبول ہو جائے گا. یا علی یا علی. ایک صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر، خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غدیر 18 ذی الحج، یہی ہے نا غدیر؟ 18 ذی الحج، 18 ذی الحج. 18 ذی الحج کو کیا ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. غدیر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اور مولا کی ولایت کا اعلان ہوا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. لیکن اور کیا ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کے دن یہی ڈیٹ تھی جب نبی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا. یہی وہ دن تھا، یہی 18 ذی الحجہ کا دن تھا کہ جب نبی عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون صفا، ان کے وصی تھے، شمعون صفا ان کے سکسیسر تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے وصی تھے. شمعون صفا کو اپنا وصی بنایا 18 ذی الحجہ کے دن. یہی غدیر کا دن ہے. یہی 18 ذی الحجہ کا دن تھا جب سلیمان نبی نے آصف ابن برخیہ کو اپنا وصی بنایا. آصف ابن برخیہ جو نبی سلیمان کے وصی بنے. توجہ رکھیے گا. تو یہ نبیوں کی ہسٹری ہے. ہر ایک نے، اللہ اکبر، جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر نبی نے جس نے بھی اپنا وصی بنایا یہی 18 ذی الحجہ کا دن. اللہ جانے کیا راز ہے اس دن کے اندر، اس تاریخ کے اندر. ہمارے نبی نے بھی اپنے وزیر کا، اپنے خلیفہ کا، اپنے ولی کا اعلان کیا، وصی کا اعلان کیا 18 ذی الحج. اور آیت کیا آئی؟ آج کے دن دین کمپلیٹ ہو گیا. اب میں جملہ کہہ دوں، کیا یہ دین ابھی شروع ہوا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اسی دین کو آدم لے کر آئے. اسی دین کی وصیت اللہ نے آدم علیہ السلام کو کی، نوح علیہ السلام کو کی، ابراہیم علیہ السلام کو کی. دین تو اللہ ہی کا دین ہے نا، اللہ ہی کا دین ہے نا. لیکن اللہ کا دین موسیٰ نے وصی بنایا، کمپلیٹ نہیں ہوا. عیسیٰ نے اپنا وصی بنایا، کمپلیٹ نہیں ہوا. سلیمان نے اپنا وصی بنایا، کمپلیٹ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے حضرت مولا کائنات کو وصی بنایا، اللہ کا دین بھی مکمل ہو گیا، نعمت بھی تمام ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہ بھی راضی ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، دین مکمل ہوتا ہے، نعمت تمام ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. کب؟ جب رسول
علی کو اپنا خلیفہ، علی کی خلافت کا اعلان کر دیں، ولایت کا اعلان کر دیں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری تھوڑا بیک پیچھے لے جا کر کے سناتا ہوں۔ یہ جو غدیر کا اعلان کیا ہے 18 ذی الحج، اب اس کے بعد ہمارے نبی کی زندگی کتنی ہے؟ 70 دن، 70 ڈیز، 70 دن کی زندگی اور بچی ہے، 70 دن 71 دن یا جو بھی آپ سمجھ لیجئے، بس اتنی زندگی بچی ہے اس غدیر کے بعد، جو حیات ظاہری زندگی۔ ویسے تو رسول کی زندگی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ آج بھی ہمارے نبی زندہ ہیں اور جاوید ہیں، زندہ و جاوید ہیں۔ 70 دن کی اب زندگی اور بچی ہے، تو پورا یہ زندگی چھوڑ کر کے رسول کی جو وفات ہوئی، اس سے کتنے سال پہلے اسلام کا اعلان کھل کر کے شروع کیا ہے، تبلیغ شروع کی ہے؟ 23 ایئرس بیفور شروع کی ہے، ٹھیک ہے؟ کھل کر کے اسلام جب پہلی آیت آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب سے ہمارے نبی نے شروع کیا ہے اسلام کا کام۔ یہ سارے کام کر رہے تھے، اب جا کر کے کیا علی کی ولایت کے بارے میں خیال آیا کہ چلو جاتے جاتے علی کی ولایت کا بھی اعلان کر دیں۔ میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اس پوائنٹ پہ جائیے، آپ یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا یہ سارے کام بہت امپورٹنٹ تھے اور آ کر کے بالکل لاسٹ میں جاتے جاتے چلو یہ بھی ایک کام کر دیا جائے، علی کی ولایت کا اعلان کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب کر رہے ہیں، 70 دن باقی ہیں زندگی کے، اب نہیں، یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ اسلام کی ہسٹری پڑھیے، اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے جس کا نام ہے ذوالعشیرہ۔ اب توجہ رکھیے گا، جب اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اب آپ اسلام کا کام شروع کیجئے، ہمارے نبی نے ذوالعشیرہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں ذوالعشیرہ اور غدیر، اس کو میں کنیکشن دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے حضرت ابو طالب سے عرض کیا، چچا اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ قرآن میں آیت ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اے میرے نبی، اے محمد، آپ اپنے رشتہ داروں کو جو قریب ہیں ان کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ جو یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس سے ڈرائیے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کی پوجا کرنے سے عذاب ہوگا، اللہ کے سامنے سجدہ کرو تو ثواب ہوگا۔ پوری توجہ رکھیے گا میں آپ کو کیا سنانا چاہتا ہوں اور کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ جب نبی کو یہ آرڈر آیا، نبی نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے عرض کیا، یا اے چچا ابو طالب، آپ بلائیے لوگوں کو، آپ کے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے رشتہ داروں کو، قریش کو، ٹھیک ہے، جو قریش ایک قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ، مکے کا سب سے بڑا قبیلہ، قریش والوں کو بلائیے، میں اللہ کا میسج دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے لوگوں کو جناب ابو طالب نے لوگوں کو بلایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ چچا کھانے کا انتظام کیجئے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں ٹھیک ہے، کھانے کا بھی انتظام کریں گے، لوگوں کو بلائیے۔ حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، ایک ایک گھر میں کہ سب کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام گئے تھے نا، سب کو بلا کر کے اپنے گھر میں جمع کر رہے ہیں۔ جب سب لوگ آ گئے، دیکھیے اب میرے نبی کھڑے ہوئے، پہلے کھانا کھلایا۔ کھانا کیسے کھلایا؟ تھوڑا سا کھانا بنا تھا، تھوڑا سا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے نبی، یہ کھانا تھوڑا سا ہے، اتنے لوگ آ گئے، کیسے سب کھائیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا پانی تھوڑا سا لیا اور کھانے میں جو پتیلی تھی نا اس میں لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ چچا جان اب آپ کھانا کھلائیے، کھانا ختم نہیں ہوگا۔ کھاتے رہے لوگ، کھانا نکلتا رہا، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ سب نے پیٹ بھر کے کھایا، کھا لیا، اب بیٹھ جاؤ۔ اب رسول اللہ کا میسج دینا چاہتے ہیں۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ جیسے ہی، اب دیکھیے پہلے دن رسول کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے میں آپ کو غدیر سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ 70 دن جب نبی کے لاسٹ بچے تب نبی کو خیال آیا کہ علی کو اپنا وزیر بنا دیں اور اعلان کر دیں، اپنا وصی بنا دیں، خلیفہ بنا دیں؟ نہیں، رسول نے اسلام کے پہلے دن ہی علی کی وزیر ہونے کا اعلان کر دیا تھا، وصی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یعنی سب سے پہلا میسج جو نبی دے رہے ہیں وہ علی کی وصی اور علی کی ولایت کا میسج دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اسلام کی پہلی دعوت میں رسول جیسے ہی اٹھے میسج دینے کے لیے، ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ان کی بات نہ سننا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
یہ میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ۔ ابو جہل نے کہا کہ انہوں نے جادو کیا ہے، دیکھو تھوڑا سا کھانا تھا اس کو اتنا بڑھا دیا، سب نے کھا لیا، ان کی بات سنو گے؟ سب لوگ چلے گئے، سب اٹھ کر نکل گئے۔ دوسرے دن رسول فرماتے ہیں کہ پھر بلائیے۔ جناب ابو طالب نے پھر کھانے کا انتظام کیا، مولا علی پھر سب کے دروازے پہ گئے، سب کو بلا کے جمع کیا، کھانا کھایا۔ پھر جیسے ہی رسول کھڑے ہونا چاہتے ہیں پھر ابو جہل اٹھ گیا، ان کی بات نہ سننا، سب چلے گئے۔ تیسرا دن پھر اللہ اکبر، پھر بلا لیا۔ اب رسول جیسے ہی کھڑے ہونا چاہتے ہیں فوراً ابو جہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ان کی بات نہ سننا۔ جیسے ہی اس نے کہنا چاہا حضرت ابو طالب اٹھے اور فرماتے ہیں بیٹھ، تو بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جملہ کہا ہے، بیٹھ اپنی جگہ پر بیٹھ جا۔ پھر رسول سے کہتے ہیں قم یا سیدی و مولائی و بلغ امر ربک، اے میرے سید، اے میرے مولا، آپ اٹھیے اور اپنے رب کا پیغام پہنچا دیجئے۔ توجہ ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا دیجئے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ اے میرے سید، اے میرے مولا، قم یا سیدی و مولائی۔ ابو طالب نے سب کے سامنے رسول کو اپنا مولا کہا ہے۔ یا رسول اللہ، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ رسول کہیں گے سنو، مجھے پتہ ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج ان کے سامنے ابو طالب نے مجھے مولا کہا ہے، کل میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر ابو طالب کے بیٹے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر من کن تو مولا کہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جناب ابو طالب علیہ السلام بٹھاتے ہیں ابو جہل کو۔ میں جملہ کہہ دوں نا، ابو طالب اس ذات کا نام ہے، عظیم ذات کا نام ہے کہ جو جہالت کو بٹھاتا ہے رسالت کو اٹھاتا ہے۔ جناب رسول اللہ اٹھے اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اب یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، قریش کے لوگ بیٹھے ہیں جناب ابو طالب کے گھر میں۔ رسول اللہ اٹھے اور فرمایا کہ سنو، میں دین کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اسلام کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، اب میں کھل کر تبلیغ کروں گا۔ جو میری مدد کرے گا، جو اس کام میں میری مدد کرے گا، وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، سکسیسر ہوگا۔ رسول نے کہہ دیا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے جملہ فرمایا، مولا علی اٹھے۔ ابھی کمسن ہے مولا علی، حیات ظاہری میں ابھی کمسن ہے مولا علی، لیکن اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، دوسروں کو موقع دیا جائے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ 7 مرتبہ مولا علی اٹھے، صرف اکیلے علی اٹھتے ہیں، کوئی نہیں، رسول کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں، بار بار علی اٹھتے۔ 7 مرتبہ مولا علی اٹھے۔ اس اسٹوری کو جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کو اہل سنت شیعہ سب نے لکھا ہے۔ جب 7 مرتبہ اٹھے، رسول فرماتے ہیں کہ علی میرے بعد میرے وصی ہوں گے، میرے وزیر ہوں گے۔ تو یہیں پر اعلان ہو گیا۔ اب یہ کہنے کی بات تو نہیں ہے نا کہ جب رسول کی زندگی کے 70 دن بچے ہیں تب علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ رسول نے بتا دیا کہ ہمارا اسلام وہ ہے جو شروع بھی ہوتا ہے تو علی کے نام سے، علی کی ولایت سے، اور مکمل بھی ہوتا ہے تو علی کی ولایت کے نام سے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، پہلے دن ہی اسلام کی تبلیغ کا پہلا دن ذوالعشیرہ، اور یہیں سے علی کی ولایت اور علی کی وصی ہونے کا، وزیر ہونے کا اعلان نبی کر چکے ہیں۔ غدیر میں اس لیے جمع کیا ہے، جو بھول گئے ہو اسے یاد دلا دیا جائے۔ ہمارے نبی جیسے ہی پہنچے ہیں، آخری حج نبی کی زندگی کا، واپس آ رہے ہیں، جحفہ کے مقام پر پہنچے۔ یہ میں نے آپ کو غدیر کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ جیسے ہی پہنچے جبرائیل آ گئے۔ اچھا، کیا جبرائیل یہیں پر آئے تھے جحفہ پہ؟ نہیں، اس سے پہلے بھی آئے تھے۔ جو رسول اللہ مکے سے مدینے آ رہے ہیں نا، اس راستے میں، اس سفر میں پہلے بھی آ چکے ہیں، اس سے پہلے آ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام جو آپ کو ملا تھا، کہاں ملا تھا یہ پیغام؟ علی کی ولایت کا اعلان کرنے کا اعلان کہاں ملا تھا؟ معراج میں، جب میرے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ آپ علی کی ولایت کا اعلان جانے سے پہلے کر دیجئے گا۔ جو آپ کو اعلان ہوا، آپ کو پیغام ملا ہے، وہ آپ اعلان کر دیجئے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کر دیجئے اعلان۔ وہاں پر کہا گیا رسول ابھی انتظار کر رہے ہیں، پھر آگے بڑھے، پھر جبرائیل آئے۔ اب یہاں پر جیسے ہی جوفہ پر پہنچے جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ رسالت کا کام کب شروع ہوا تھا؟ جب سے رسول نے دین کا، اسلام کی ساری باتیں بتائی ہیں، اسلام کے قانون بتائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی قانون، نجس، پاک، طہارت، سب کچھ جو کچھ بتایا ہے سب اسلام کے کام ہے، یہ سب رسالت کے کام ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ رسول اللہ رک گئے۔ جو آگے چلے گئے تھے لوگ، جلدی میں تھے گھر پہنچنے کی، آگے نکل گئے تھے نا، ان کو واپس بلایا۔ جو پیچھے رہ گئے تھے دھیرے دھیرے آنے والے، ان کا انتظار کیا، اور جو ساتھ میں تھے انہیں روک کر کے رکھا۔ تین زمانے، تین پیریڈ آف ٹائم ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ جو گزر گیا وہ پاسٹ ہے، جو آئے گا وہ فیوچر ہے، جو چل رہا ہے وہ پریزنٹ ہے۔ نبی نے جو آگے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، جو ساتھ میں تھے انہیں روک کر کے رکھا۔ نبی نے بتا دیا کہ جو گزر گئے علی ان کا بھی مولا، جو ساتھ میں ہے علی ان کا بھی مولا، جو قیامت تک پیدا ہوں گے علی ان سب کا مولا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک لیا۔ جب سب جمع ہو گئے نا، رسول اللہ نے جو اونٹ کے پیٹھ کے اوپر پالان رکھے جاتے ہیں، کجاوے رکھے جاتے ہیں، ان کو نیچے اتروایا۔ نیچے اتارو، اس کا ممبر بناؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ مکے کا ممبر منگوا لیں، مدینے کا ممبر منگوا لیں۔ رسول آواز دیں گے نہیں، مکے کے ممبر پر جو چاہے گا وہ جائے گا اور نیچے اتر آئے گا، مدینے کے ممبر پر جو چاہے گا وہ چڑھے گا اور اترے گا۔ یہ غدیر کا ممبر مولائیت کا ممبر ہے، اس پر یا میں جاؤں گا یا علی جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ غدیر کا ممبر ہے، مولائیت کا ممبر ہے۔ رسول نے ممبر بنایا اور پھر کیا فرمایا؟ آج تو علی کا دن ہے۔ آپ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں نا، جب نعرہ لگے تو اپنے گھروں میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے ساتھ دیجئے اور یا علی کہیے۔ اور آج خوش ہونے کا دن ہے، یہ رات خوش ہونے کی رات ہے۔ غدیر کا دن خوش ہونے کا دن ہے، بہت خوش ہونے کا دن ہے۔ سنیے گا، رسول فرماتے ہیں ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ۔ ممبر رسول فرما رہے ہیں ایسے ممبر بناؤ۔ آپ کو ایک قرآن سے ایک جملہ یاد دلا دوں۔ دو چیزیں ہیں جو نظروں کے سامنے بنوائی گئیں، یا تو نوح نبی کا سفینہ، کشتی، یا غدیر کا ممبر۔ اللہ نے نبی نوح سے کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ کشتی میرے سامنے بناؤ، میری نظروں کے سامنے بناؤ۔ اللہ نے بنوائی تھی اپنی نظروں کے سامنے، اور یہاں غدیر کا ممبر رسول اللہ نے بنوایا اپنی نظروں کے سامنے۔ کیوں؟ تو رسول آواز دیں گے اس ممبر کا نوح کی کشتی سے بڑا گہرا رشتہ ہے، دیکھ لو کیسا رشتہ ہے، سوچ لو کیسا رشتہ ہے۔ اب جب ہم نے سوچنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا، تو توجہ رکھیے گا، تب پتہ چلا کہ نوح کی کشتی وہ تھی جس پر نوح سوار ہوئے تھے، غدیر کا ممبر وہ ہے جس پر رسول کے ساتھ علی آئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، نوح کی کشتی وہ تھی، نوح کی کشتی وہ تھی جس پر کھڑے ہو کر نوح نجات کے لیے بلا رہے تھے۔ غدیر کا ممبر وہ ہے جس پر کھڑے ہو کر رسول لوگوں کو علی کی ولایت کے لیے بلا رہے ہیں۔ نوح کی کشتی کو جو چھوڑ کر بھاگا وہ بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکا، جو علی کی ولایت کو چھوڑ کر کے بھاگا وہ بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکا۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھا آپ نے کیا سملیرٹی ہے، کیا مشابہت ہے، کیا مماثلت ہے۔ عزیزان محترم، نبی نے ممبر بنوایا اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد نبی نے ایک سوال کیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم،
اے لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ کا حق ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہے۔ تب رسول نے پھر اب یہ جملے کہنے شروع کیے، میں بس وہ خاص جملے خالی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ ہو مولایا ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا، توجہ رکھیے گا، اللہ میرا مولا، میں جس کا مولا، علی اس کے مولا۔ صلوات پڑھ لینا محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ میں جس کا مولا، علی اس کے مولا۔ رسول اللہ نے بات فرمائی اور اس کے بعد پھر ایک جملہ فرمایا، فرماتے اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ میرے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے تم محبت رکھنا، جو علی سے دشمنی کرے اسے تو دشمن رکھنا، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کرنا، جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اسے ذلیل کر دینا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، رسول یہ جملے کہہ رہے تھے، رسول علی کے فضائل پڑھ رہے تھے، صحابی سن رہے تھے۔ کون کہتا ہے ہم صحابیوں کو نہیں مانتے؟ ہم تو صحابیوں کو مانتے ہیں بھائی، ہم صحابیوں کی عزت کرتے ہیں۔ رسول علی علی بیان کر رہے تھے، سارے صحابی علی علی سن رہے تھے، سارے صحابی علی علی سن رہے تھے، رسول علی علی بیان کر رہے تھے۔ اب ہم اپنی مجلسوں میں بھی تو یہی کرتے ہیں کہ علی علی بیان کرتے ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے لوگ علی علی سنتے ہیں۔ اب اگر کوئی مجلس میں آنے سے منع کرے، مجلس سے دشمنی کرے، تو نہ وہ رسول والا ہے نہ وہ صحابی والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، رسول نے اعلان کیا، ایک شخص تھا، دیکھیے غدیر میں شیطان رویا ہے، غدیر میں شیطان رویا ہے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا خطبہ ختم ہوا ہمارے نبی کا، ممبر سے نیچے آئے، لوگوں کو حکم دیا آؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب نے آ کر کے علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے سب سے آگے تو ایک صحابی تھے، بلکہ دو صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے کیا کہا تھا؟ بخن مخن لکا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، قد اصبحتا مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، آپ بے شک آپ میرے بھی مولا ہو گئے، ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مومن اور مومنہ رسول کے بعد بھی علی کو مولا مان کر کے علی کی اطاعت کرے گا، وہی مومن اور مومنہ رہے گا، اور جو رسول کے بعد بدل جائے گا نہ وہ مومن رہے گا نہ وہ مسلمان رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ بات آ گئی تو آپ کو جملہ سنا دوں، ختم ہو گیا غدیر کا خطبہ۔ ایک شخص جس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری یا فہری، جو بھی ہے، یہ حارث بن نعمان فہری آیا اور آ کر کے نبی سے کہتا ہے، آپ نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی۔ دیکھیے کیا انداز ہے اس کا، یہ اچھا انداز نہیں۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے کیا، رک کے کیا، بھاگ کے کیا، جیسے بھی کیا۔ اب یہ کیا کہ جاتے جاتے اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا گئے۔ اب اس نے ایک جملہ کہا، کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو اللہ سے کہیے کہ مجھ پر عذاب اتارے، میں مر جاؤں گا، علی کی خلافت کو نہیں مانوں گا، ولایت کو نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ بچ گیا؟ نہیں، آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، سر سے اندر گیا، یہ گر کر کے مر گیا۔ حارث بن نعمان فہری وہیں پر گر کر مر گیا۔ سب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حارث بن نعمان فہری وہیں مر گیا۔ یہ اس نے اتنی بڑی بات کہی کیوں تھی؟ کیا اس کو زندگی پیاری نہیں تھی؟ اللہ سے کہیے عذاب اتارے، پتھر بھیج دے۔ پتھر کا اس نے مانگا تھا
کہ پتھر بھیج دے اللہ اور میں مر جاؤں۔ سورہ معارج کی جو آیت شروع ہوتی نا، سورہ معارج شروع ہوتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، وہاں پر اللہ نے مینشن کیا اس بات کو کہ ایک مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا۔ یہ کوئی کافر نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی کرسچن نہیں تھا، مسلمان تھا، نماز پڑھ چکا، پڑھتا تھا، حج کر کے رسول کے ساتھ آ رہا تھا، سب کچھ تھا، ساری عبادت تو اللہ کی کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ فوراً عذاب آیا اور مر گیا۔ اس نے اتنی بڑی بات کیوں کہی کہ عذاب آئے اور میں مر جاؤں؟ بڑا بھروسہ تھا اسے اپنی عبادتوں پر، بڑا بھروسہ تھا کہ عبادتیں بچا لیں گی، علی کو مانو یا نہ مانو۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ جو جملہ سنانا چاہتا ہوں، علی کو مانو یا نہ مانو، عبادتیں تو ہیں وہ بچا ہی لیں گی مجھے۔ اس نے کیوں یہ جملہ کہا؟ اس کو ایک ہسٹری معلوم تھی، ایک ہسٹری معلوم تھی۔ ابو جہل نے یہی بات ایک دن رسول کے سامنے کہی تھی اور کہا تھا کہ محمد معجزہ دکھاؤ اگر تمہارا کوئی اللہ ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ نبی نے معجزہ دکھا دیا، کہنے لگا کہ میں تو نہیں مانتا، اگر تمہارا کوئی اللہ ہے میں تمہارے اللہ کو نہیں مانتا، تمہارا کوئی اللہ ہے تو اس سے کہو کہ عذاب اتارے میں مر جاؤں۔ عذاب نہیں آیا، ابو جہل پر نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، آیت آ گئی، قرآن کی آیت آئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے نبی میں کیسے عذاب اتاروں، ان کے بیچ میں آپ رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، آپ رحمت للعالمین، میں کیسے عذاب اتار دوں؟ وہاں نہیں اتارا۔ یہاں خدا کو اتنا جلال آیا، یہ خدا اتنا غیظ و غضب میں آیا، یعنی قدرت اتنے غیظ و غضب میں آئی کہ فوراً عذاب اتار دیا۔ اس حارث بن نعمان فہری نے سوچا جب ابو جہل پر عذاب نہیں آیا تو میرے اوپر کیوں آئے گا؟ اس بھروسے پر بیٹھا ہوا تھا کہ جب ابو جہل بچ گیا تھا تو میں بھی کہہ کے بچ جاؤں گا، علی کی ولایت سے بچ جاؤں گا، مجھے ماننی بھی نہیں پڑے گی، پھر دوسروں کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے موقع نہیں دیا، اس کو موقع نہیں دیا، وہیں پر عذاب اتار کر کے مار دیا۔ یہ روایت اہل سنت نے بھی لکھی ہے، شیعوں نے بھی لکھی ہے، سب نے لکھی ہے کہ حارث بن نعمان فہری وہیں پر مارا گیا، وہیں پر مارا گیا۔ میرے اللہ کیوں یہاں پر مار رہا ہے؟ اللہ نے آواز دی یاد رکھو ابو جہل میرا دشمن تھا، حارث بن نعمان فہری میرا دشمن نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، پھر بھی میں اسے ماروں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے دشمن کو قیامت میں عذاب دوں گا، لیکن علی کے دشمن کو یہاں بھی عذاب دوں گا، وہاں بھی عذاب دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی یا علی یا علی۔ عزیزان محترم، اللہ نے فوراً عذاب اتارا۔ اب میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، بچا لیتے اس کو، اللہ سے کہتے پروردگار چھوڑ دے اسے، بڑا نمازی ہے، روزے دار ہے، سجدے کرتا ہے، عبادت کرنے والا آدمی ہے، چھوڑ دے، اللہ معاف کر دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی جان بچانا واجب ہے، آپ نے اسے کیوں نہیں بچا لیا؟ آپ نے اس کے لیے کیوں نہیں اللہ سے زندگی کا سوال کیا پروردگار اسے چھوڑ دے؟ تو رسول آواز دیں گے کہ مسلمان کی جان بچانا واجب ہے، کافر کی جان بچانا کہاں واجب ہے؟ کافروں سے تو میں جہاد کر چکا ہوں۔ تو رسول نے بتا دیا کہ یاد رکھو علی کی ولایت چھوڑنے والا صرف منافق نہیں ہوتا، منافق بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے غدیر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہنے لگا یہ بتائیے اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے پلرز کیا ہیں، کن چیزوں کے اوپر اسلام کی بلڈنگ رکی ہوئی ہے، اسلام رکا ہوا ہے، کن چیزوں کے اوپر؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کے اوپر۔ کون کون سی؟ پوچھتا ہے کون کون سی؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
اور ہم اہل بیت کی ولایت اور محبت۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، بہت امپورٹنٹ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہماری ولایت۔ کہنے لگا کہ آپ کی ولایت ہے اس لیے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری محبت کی بات ہے۔ کہنے لگا کہ پھر یہ محبت کیوں امپورٹنٹ ہے، باقی چیزیں امپورٹنٹ کیوں نہیں ہیں، کچھ دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے۔ امام فرماتے ہیں ثبوت چاہیے تو سن، نماز مسافر پر قصر ہو جاتی ہے، 4 سے 2 ہو جاتی ہے، مسافر پر قصر ہو جاتی ہے۔ روزہ مسافر سے ساقط ہے، روزہ مسافر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ حج بیمار سے ساقط ہو جاتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ زکوٰۃ غریب سے ساقط ہو جاتی ہے، غریب پر نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری ولایت وہ ہے کہ جو ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ بچہ ہو تو اس پر واجب۔ اب امام نے ایک اور جملہ کہا تھا کہ نماز واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، روزہ واجب ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، حج واجب ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ لیکن ہماری ولایت وہ ہے جو بچے پر بھی ضروری ہے، جوان پر بھی ضروری ہے، بوڑھے پر بھی ضروری ہے، صحت والے پر بھی ضروری ہے، بیمار پر بھی ضروری ہے، غریب پر بھی ضروری ہے، امیر پر بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے عزیزان محترم، یہ ہے ولایت اہل بیت، اس پر سب کچھ رکا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اے علی، کوئی اگر مرنے کے بعد کعبے کے کپڑے کا کفن بنا کر کے لپیٹ لے، کسی کو کعبے کے کفن میں بھی لپیٹ دیا جائے، مقصد یہ، اور اسے پاک زمین پر بھی دفن کر دیا جائے، اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے وہ بندہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت علی اس کے دل میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ باتیں وہ ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ عزیزان محترم، عید غدیر بہت بڑی عید ہے۔ اس عید کے دن آپ اعمال عید کریں، انشاءاللہ آپ کو بھیجا جائے گا، گروپ پر انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا کہ اعمال عید کیسے انجام دینے۔ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں۔ اب میں آپ کو جو ثواب بتا رہا ہوں، عید غدیر کے دن کیا کیا کرنا ہے۔ صلہ رحم کریں، اگر آپس میں رشتہ داروں میں کسی کو بھول بھی گئے ہیں، کبھی وہ فون بھی نہیں کیا، ایک فون کر لیں کہ آج عید غدیر ہے، خیریت پوچھ لیں، اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ صلہ رحم کریں، ثواب لکھا جائے گا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے غدیر کے دن کیا کیا کرنا ہے۔ غدیر کے دن کسی انسان کو اگر 1 درہم دیں گے تو 1,00,000 درہم دینے کے برابر آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس کا بدلہ ضرور آپ کو دنیا میں بھی ملے گا۔ مرنے سے پہلے انسان کو اس 1 کے بدلے میں 1,00,000 ضرور ملے گا، زندگی میں اللہ عطا کرے گا، جو عید غدیر کے دن دیا جائے گا۔ تحفہ دیں ایک دوسرے کو، گفٹ دیں، یہ گفٹ دینے کا ثواب ہے۔ آج کے دن جتنے بھی اچھے کام کریں گے نا، ہر اچھے کام کا ثواب بڑھا کر کے دیا جائے گا، کئی گنا، کئی ٹائمز بڑھا کر کے دیا جائے گا غدیر کے دن۔ یہ اس لیے کہ یہ مسلمان کی عید نہیں، یہ اللہ کی عید ہے، عید اللہ ہے، عید اللہ الاکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ آج کے دن، غدیر کے دن، روزہ رکھنے کا ثواب 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ اور 60 سال کی، 60 ایئرز کی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں جو غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے۔ غدیر کے دن امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کسی ایک مومن، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو کھانا کھلاتا ہے تو اسے 10 فئام کو کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے۔ امیر المومنین نے جیسے یہ جملہ کہا 10 فئام کو کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک مومن کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا یہ بتائیے فئام کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں 1,00,000 نبیوں اور 1,00,000 شہیدوں اور 1,00,000 صدیقوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے اس آدمی کو جو غدیر کے دن ایک مومن دوسرے مومن کو کھلاتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو کھانا کھلائے، ایک مومن دوسرے مومن کو روزہ افطار کرائے، روزہ افطار کرائے۔
آج کے دن روزہ افطار کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے. جو لوگ غدیر کے دن روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ افطار کرانے کا بے انتہا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے. آج کائنات کی ہر شے خوش ہے. غدیر کے دن زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، بہت زیادہ ثواب ہے. غدیر کے دن کسی کوئی مریض ہے تو اسے دیکھنے جائیں اگر جا سکتے ہیں. کورونا ہے، یہ کورونا کا ٹائم ہے، اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو دل میں بھی اگر نیت ہے کہ اگر یہ ایسا موقع نہ ہوتا تو ہم ضرور اس کو دیکھنے کے لیے جاتے، مریض کو دیکھنے جاتے، تو آپ کی اس اچھی نیت پر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا. اور عزیزان محترم، غدیر کا دن ہے، ہو سکے تو اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کر لیں گے، آج وہ بھی خوش ہو جائیں گے. آج کائنات خوش ہوتی ہے. ہماری دعا ہے الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. آج کے دن ہر دعا قبول ہوتی ہے. جو بھی دعا مانگی جائے آج کے دن آپ دعا مانگیں اور اللہ سے کہیں اے اللہ تجھے ولایت علی کا واسطہ، تجھے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، میرے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے. اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. بہت بڑا واسطہ ہے یہ اللہ کو، ولایت علی کا واسطہ، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ تجھے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ، تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ، تجھے کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کا واسطہ. اے میرے اللہ تجھے آج کی اس تیری خوشی کا واسطہ، تیری عید کا واسطہ، تیری اس عید اکبر کا واسطہ. میرے اللہ تمام مومنین مومنات جہاں بھی ہیں ان سب کو تمام بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما. میرے اللہ تمام مومنین مومنات کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. میرے اللہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ تمام مومنین مومنات کو حج و زیارات سے مشرف فرما. اس کورونا کی بیماری کو اس دنیا سے رفع دفع فرما. جہاں بھی مومنین مومنات اگر کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا ہے اسے بحق ولایت امیر المومنین علیہ السلام آج کی اس عظیم خوشی کے صدقے میں پروردگار اس مومن یا مومنہ کو شفاء کاملہ عطا فرما. تمام مومنین مومنات کو اس عید ولایت کے صدقے میں، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت کی اس عظیم خوشی کے صدقے میں پروردگار تمام مومنین مومنات کو اس کورونا کی بیماری سے محفوظ رکھنا. میرے اللہ تمام مومنین مومنات کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. تمام مومنین مومنات کو ایک صلہ رحم، آپس میں محبت اور خلوص اور یکجہتی کی سے رہنے کی اور زندگی گزارنے کے مواقع عطا فرما. میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات اللہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم،
والسلام يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل على